اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ یہ حکم ہمیں ملتا ہے. مجھے ذرا وضاحت سے سمجھائیں اس سے مراد کیا ہے؟ پورے داخل ہونے سے کیا مراد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم سید سلمان گل صاحب. دیکھیں، ایک تو اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے اور ایک اس کی وسعت ہے. شان نزول کے اندر مفسرین کرام نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے کچھ معمولات ایسے رکھے کہ ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کیا کرتے. صحیح. اس دن باقاعدہ طور پر شکار کو نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح اونٹ کے گوشت کھانا اور اونٹ کا دودھ پینا اس کو بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی توریت کے اندر اس کی ممانعت تھی. تو وہ کہتے تھے کہ چلو اسلام کے اندر تو مباح ہے لیکن توریت کے اندر تو باقاعدہ طور پر منع کیا ہوا ہے، تو میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ نہیں پیوں گا اور ہفتے کے دن کی تعظیم کر لیا کروں گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع فرما دیا. فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم ایمان لے کر آ گئے ہو تو اب پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل. اللہ اکبر. یہ نہیں ہے کہ آپ آدھی چیزوں کو لیں اور آدھی چیزوں کو کہیں اور سے پکڑ لیں. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اب اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانا کو فرض نہیں ہے، لیکن اب چونکہ توریت اور یہودیت کی تعظیم کر کے اور اس اعتبار سے ہے تو اب فرمایا کہ لازم ہو گیا کہ آپ جو ہے اونٹ کا گوشت کھاؤ اور اسی طرح دودھ پیو اور ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کرنی ہے. تو جب کسی قوم کا شعار بن جائے، عادت بن جائے، اور کسی قوم کا جیسے ان کا شعار تھا یہ، اب اس کو اس اعتبار سے اڈاپٹ کرنا کہ یار چلو وہ بھی راضی ہو جائیں گے یہ بھی راضی ہو جائیں گے، تو اسلام نے کہا کہ یہ اسلام کے اندر کانسیپٹ نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو. دوسرا معامل یہ ہے کہ اسلام کے اندر بڑی وسعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو اسلام دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. سبحان اللہ. رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسلام ہی ہے. اب بندہ جو ہے جب اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام کے اندر آ جاتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ بندہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ بھی میں تھوڑا سا کرتا رہوں، میں تھوڑی سی شراب بھی پیتا رہوں، میں تھوڑا سا یہ کام بھی کرتا رہوں اور تھوڑا سا میں چلتا رہوں. فرمایا نہیں، اب تمہاری زندگی ہو، تمہارے معاملات ہوں، تمہاری کوئی بھی چیز ہو، فرمایا کہ تمہیں جو ہے دین اسلام کی پیروی کرنی ہے. اور صرف عبادات تک نہیں کہ بھائی شب برات کے اندر لیلۃ القدر کے اندر ہم سب مسجد کے اندر جمع ہو جائیں گے، اعلان ہو گیا سات التسبیح کے لیے آ جاؤ، ہم سب کے سب آ جائیں گے، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں. جب بازاروں کے اندر گئے، جب دنیا کے معاملات کے اندر گئے تو بولا یار مولانا صاحب ہم مسجد کے اندر تو آتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں نا، جمعے کو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، بڑی راتوں میں نظر آ رہے ہیں. اب یہ جو بازاروں میں ہماری عبادت اور ہے، ہماری تجارت اور ہے. جی ہم یہاں مسجد کے اندر مسلمان ہیں، بڑی راتوں میں رمضان میں مسلمان ہیں، باقی ہمارا دھندا کیا ہے؟ کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، 1 نمبر سے لے کر 8 نمبر تک جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ اس کو چھوڑو نا. یہی جو ہے شعیب علیہ مسجد میں آپ کو ہم پہلی صف میں ملیں گے، مسجد میں ہم آپ کو پہلی صف میں ملیں گے، بالکل سفید کپڑے پہنے ہوں گے، سفید ٹوپی پہن کے ہم بیٹھے ہوں گے، عطر لگائے ہوئے ہوں گے حاجی صاحب نے. لیکن باقی جو دھندے ہیں ہمارے ان کو چھوڑ دیں آپ. یہی علامہ صاحب قبلہ شعیب علیہ السلام نے جب فرمایا اپنی قوم سے کہ تم جو ہے ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، تو کہنے لگے کہ شعیب آپ جو ہے ان نترک آباؤنا او ان نفعل ما نشاء فی اموالنا ما نشاء. کیا آپ کی نماز ہمیں اس چیز کا کہتی ہے کہ ہم اپنے اموال کے اندر اپنی مرضی نہ کریں؟ یعنی تمہارا اگر یہ دین ہے اور تمہاری نماز یہ کہتی ہے تو شعیب ہم یہ نہیں کر سکیں گے. ہمارے دھندوں کو نہ چھیڑو. آج بھی مثال کے طور پر اگر کوئی خطیب خطاب کرتا ہے، سود کے حوالے سے خطاب کرے، جھوٹ کے حوالے سے خطاب کرے، دھوکہ دہی کے حوالے سے خطاب کرے، ذخیرہ سلمان بھائی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے خطاب کرے، تو لوگوں کی تمنا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب آپ ان چکروں میں کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ مارکیٹوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، کالا کر رہے ہیں، پیلا کر رہے ہیں. آپ بہت پیارے، ہم آپ سے بہت عزت کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کتنی دور سے ہم آتے ہیں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے. آپ ان دندوں کو یہ کالا پیلا نیلا سب کو چھوڑ دیا کریں. یا مثال کے طور پر کوئی ایسی بات کرے کہ حکمران ہمارے کیا کر رہے ہیں تو نصیحت کرتے ہیں خطیب کو آ کے. سلمان بھائی میں آخری بات کروں گا، علامہ صاحب نے گفتگو کرنا ہے. ایک بندہ آیا ہے خطیب کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں بڑی دور سے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے آتا تھا، لیکن آپ ہر دوسرے تیسرے جمعے جو ہے نا وہ سود کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنی سخت روایتیں سناتے ہیں کہ بھائی سود کھانا ایسا ہے
جیسے ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ زنا کرنا، بلکہ اس سے زیادہ. تو میں اب ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب میں سود تو نہیں چھوڑ سکتا، سودی لین دین دھندا ہے میرا. میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلا جمعہ آپ کے پیچھے پڑھنے نہیں آیا کروں گا. اللہ اکبر. یعنی ان کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مولانا صاحب صرف اتنا بتاتے رہیں کہ بھائی ہم نے کھانے میں کتنی انگلیاں لگانی ہیں، کیسے کرنا ہے، اور ایسی باتیں بتاتے. ہمیں یہ حلال و حرام اور خاص طور پر معاملات مال ہمیں کمانے دیں جیسے چاہیں کم جیسے کریں. بتائیے. تو قرآن نے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تمہاری عبادت ہو، تمہاری تجارت ہو، تمہاری خلوت ہو، تمہاری جلوت ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو. بہت اچھے، ماشاءاللہ.